اسی لیے کو میں نے گزشتہ کئی بیانات میں بار بار ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ میں فصیح و بلیغ تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن آپ دیکھیں مدینہ کے در و دیوار سے پوچھیں تو بعض جگہ کم عمر لوگ، کم عمر بچے وہ قرآن پڑھانے رسول اللہ نے بٹھا دیے۔ اس سے مسائل بھی نکالے لوگوں نے، بولا بھائی بچہ نماز پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا؟ بعض حضرات فقہاء کے نزدیک بولا پڑھا سکتا ہے، ہمارے یہاں ہم نے بولا نہیں پڑھا سکتا۔ جو کہتے ہیں پڑھا سکتا ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فلاں وقت میں فلاں وقت میں فلاں وقت میں، وہ صحابی جو 12 سال کے تھے، کسی نے کہا 17 سال 16 سال کے تھے، کسی نے کہا نہیں بالغ تو ہوئے ہی نہیں تھے، نابالغ تھے، 10 سال کے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں۔ بولا اس دلیل سے، علماء نے کہا ہاں یہ دلیل ہے، لیکن اس کے بعد جب صحابہ نے عام قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو پھر بچوں کو امامت نہیں کرانے دی گئی، پھر بڑوں نے امامت کرائی۔ ابتدائی زمانے کے اندر بچوں نے جلدی سیکھا، ان میں سے ہی کسی کو آگے کر دیا کہا تم پڑھاؤ قرآن کریم، جبکہ سب پڑھے ہوئے تھے۔ لیکن رسول اللہ کا پڑھانا، رسول اللہ کو یہ کہہ کے کہ آپ اقرا پڑھیں، یہ بتا رہے قیامت تک قرآن صرف خود پڑھنے سے نہیں آئے گا، قرآن کسی نہ کسی سے پڑھنا پڑے گا۔ قرآن اللہ رب کریم نے اپنے نبی کو بھی براہ راست نہیں دے دیا ایسے اٹھا کے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر آج بھی قرآن کریم لکھے ہوئے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ بعض چٹانوں کے اوپر قرآن لکھ دیا گیا تھا اس زمانے میں، وہ چٹانیں اور وہ پتھر آج ملے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود دیکھے ہیں، میں خود گیا ہوں اس میں۔ اللہ کسی کتاب میں، کسی کاغذ پر، کسی پتھر پہ لکھ کے قرآن بھیج دیتے، کہا نہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا اور جا کے کہا بتا دے جا کے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کا لفظ کیا بولا پڑھنا پڑے گا۔ امام الانبیاء بنا رہے، امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار، ان اول الاخر، زمانہ جب سے ہے جب تک رہے گا، اب نبوت آپ ہی کی چلے گی، ایسے نبی۔ اور کہا علماء نے کہ زمانہ جب سے ہے جب تک رہے گا، نبوت آپ ہی کی چلے گی، یہ بھی کافی نہیں، بولا جب یہ عالم فنا ہو جائے گا تب بھی نبوت آپ ہی کی چلے گی، اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کے بغیر کوئی نہیں جا سکے گا، پہلے آپ جا کے دروازہ کھلوائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ویسے کوئی اور نبی دروازہ بھی نہیں کھلوا سکے گا، جنت کا دروازہ بھی رسول اللہ ہی کھلوائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس نبی کو کہا جا رہا ہے اقرا پڑھیے آپ، اور پڑھنے کے لیے بھی پھر علماء نے یہاں پہ سوال لکھا کہ پڑھنے کے لیے بھی تو اللہ براہ راست آواز دے سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو وہ طور کے بیابانوں میں وہاں پہ آواز دے دی، اے موسیٰ، آنکھ دکھا کے بلا لیا، آواز دے دی، اے موسیٰ فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی کے اندر ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو وحی کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو براہ راست بھی تو کہا تھا، حضرت رسول اللہ کو بھی براہ راست کہہ سکتے تھے، کہا نہیں، قیامت تک یہ منظر پیش کرنا تھا کہ قرآن کی تعلیم ایک استاذ ہوگا، ایک شاگرد ہوگا، لہذا جبرائیل امین کو ظاہراً استاذ بنا دیا، رسول اللہ کو ظاہراً شاگرد بنا دیا، منظر پیش کر دیا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا نظام قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔